حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز پڑھاتے ہوئے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم سب آمین کہو، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے سے مطابقت کھا جائے گا، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارکہ کو امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا، اپنے مضمون کے اعتبار سے اہم ترین حدیث ہے، جس کا تعلق امام کی ابتدا میں آمین کہنے سے ہے کہ مقتدی جب امام سے سورہ الفاتحہ کا آخری حصہ بقول بعض علماء آخری آیت سنے تو اسے چاہیے کہ وہ آمین کہے۔ اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ ہو گئی تو اثر اور اجر اس کا یہ ہے کہ سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس بڑے اور کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر ان کے لیے کھری اور سچی توبہ درکار ہے، اور اگر گناہ کبیرہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کا حق ادا کرنا یا اس کی معافی تلافی کرنا بھی ضروری ہے۔ تاہم صغیرہ گناہوں کی معافی اور تمام تر گناہوں کی معافی صرف لفظ آمین کہنے پر بہت بڑا انعام ہے۔ حدیث مبارکہ کے پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آئے کہ مقتدی کس دعا پر آمین کہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سن کر ہی آمین کہی جاتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ قبول فرما۔ یہ لفظ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے بلکہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ جب فرعون ظلم و ستم کی تمام حدوں کو کراس کر گیا اور بنی اسرائیل کی بے بسی اور بے کسی کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے دیکھی نہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے اٹھ گئے۔ دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہوئے، ان پر آمین حضرت ہارون علیہ السلام نے کہی۔ قرآن حکیم کی سورہ یونس کی آیت 88 میں آپ کے لیے دعائیہ الفاظ منقول ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اگلی آیت 89 میں یوں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اس لیے آپ دونوں اسی طرح سیدھی راہ پر چلتے رہے اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی بالکل نہ کریں جو کچھ نہیں جانتے۔ یہ دعا پر آمین کہنے کا اثر اور اجر ہے۔ یہودی ایک حسد کی ماری ہوئی قوم ہے، مسلمانوں سے ان کے حسد کی ایک وجہ دعا میں آمین کہنا بھی ہے۔ سامعین ذی قدر، اس کو ایک المیہ ہی کہا جائے گا کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والی اور روزانہ 5 وقت نماز ادا کرنے والی قوم یعنی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو قرآن حکیم کے معنی اور مطالب سے بالکل نابلد ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ سورہ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس کے معنی نہیں جانتے، حالانکہ سال ہا سال سے مساجد میں نماز با جماعت کے عادی ہیں، اپنی انفرادی نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور جہری نمازوں میں جب اپنے امام سے سنتے ہیں، حالانکہ یہ نہایت عظیم المرتب سورہ ہے۔ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، قرآن حکیم تورات، زبور اور انجیل میں اس جیسی کوئی اور صورت موجود نہیں ہے۔ بات احساس اور شوق کی ہے۔ یہ رونا تو ان کے لیے ہے جو کسی نہ کسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ مسلمان جو میری طرح نام کے مسلمان اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کی حالت زار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ انہیں کون سمجھائے اور کون قائل کرے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے،
جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بندے نے میری ثنا اور تعریف بیان کی ہے۔ جب وہ مالک یوم الدین، یعنی وہ جزا کے دن کا مالک ہے، کہتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اقرار کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان رابطہ اور تعلق کی بات ہے، یعنی وہ میرا عبادت گزار اور میں اس کا معبود ہوں۔ وہ مجھ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور میں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اور جب وہ آخر میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلائے رکھنا، یعنی اس راہ پر جو ایسے لوگوں کی ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ ھذا العبد والعبد ما سائل، کہ یہ درخواست میرے بندے کی ہے اور جو درخواست اس نے کی ہے میں نے اس کے مطابق اسے عطا کروں گا۔ اس پوری مناجات اور سرگوشی کے بعد جب امام کی ابتدا میں ان الفاظ کو سن کر مقتدی کہتا ہے آمین، اور فرشتے جو اس وقت نماز میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ قبول فرما، تو سوچئے کہ کیا سما بنتا ہوگا۔ بس یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت امڑ کر آتی ہے، نمازیوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ ان کے سب سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا انعام ہے اور کیا اکرام ہے، اور یہ سب کچھ نماز کی بدولت ہے۔ مکمل نماز نہیں بلکہ اس کا ایک جز ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا وقت صرف نہیں ہوتا، صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ امام صاحب کی قرات کو توجہ سے سنا جائے اور ذوق و شوق سے آمین کہا جائے، اونچی آواز سے ہو یا پست آواز سے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچئے ذرا نماز کو چھوڑ دینا کتنی بڑی محرومی اور کتنی تکلیف دہ امر ہے۔ جی ہاں، نہ ثنا، نہ فاتحہ، نہ تلاوت، نہ آمین، نہ تسبیح، نہ درود اور نہ دعا۔ محرومی نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان ہیں اور دن کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے متفرق اوقات میں صرف 1 گھنٹہ بھی فارغ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔